موضوع الدرس في إثبات التوحيد والأدلة على ذلك سورة الجاثيہ تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الجاثیہ کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے کہ حامیم اللہ اعلم بمرادہ تنزیل الکتاب، یہ اتاری ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جو بہت زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑی عظیم نعمت اور عظیم معجزہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں کئی مقامات پر کبھی تو اس کا ذکر قرآن کے لفظ سے فرمایا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کبھی اس کو قرآن کے نام سے اللہ نے ذکر فرمایا ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتاب کے نام سے ذکر فرمایا. لیکن کتاب سے مراد بھی اللہ کا قرآن ہے. جیسے کئی صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، مراد قرآن. اسی طرح فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب سے مراد قرآن ہے. کئی مقامات پہ اللہ نے اس کو ذکر کے نام سے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ذکر کے نام. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ،
تو اللہ نے قرآن پاک جو ہے یاد رکھیں یہ سب سے بڑی اور عظیم تر نعمت جو اللہ نے اپنے بندوں پہ کے لیے سرکار دو عالم پہ اتاری ہے وہ قرآن ہے. کیونکہ قرآن ایک ایسی عظیم، ایسی جامع، معنی، کامل، مکمل کتاب ہے کہ جس میں کوئی دنیا کا مسئلہ ایسا نہیں جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر نہ فرمایا ہو، یا اجمالاً یا تفصیلاً یا اشارتاً یا کنایتاً، ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سورۃ الرحمن کی ابتدا جو ہے وہ بھی اللہ نے اسی سے فرمائی ہے کہ الرحمن بہت نہایت یعنی رحم والا، مبالغے کا سے، علم القرآن، جس نے قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا. اسی لیے علماء نے، مفسرین کرام نے وہاں ایک لطیف نکتہ بیان کیا ہے کہ سورۃ الرحمن کی ابتدا میں آپ غور کریں تو اللہ فرماتے ہیں کہ علم القرآن خلق الانسان، یعنی ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن سکھلایا، دوسری کہ اللہ نے انسان پیدا فرمایا. حالانکہ اصول یہ ہے کہ تخلیق انسان مقدم ہوتی ہے، تعلیم قرآن بعد میں ہوتی ہے. ایک بات سمجھیں، بچہ پیدا ہوگا تو پڑھے گا نا، اگر وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کیا پڑھے گا؟ تو بات سمجھیں کہ ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ تخلیق انسان پہلے ہوگی، تعلیم بعد میں ہوگی. اگر تخلیق ہی نہ ہو تو تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ لیکن یہاں بالکل بالعکس ہے کہ اللہ نے تعلیم قرآن مقدم ذکر فرمایا، تخلیق انسان بعد میں. تو اس کی وجہ مفسرین کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمائی ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اگر علم قرآن نہیں ہے تو گویا وہ انسان ہی نہیں ہے، اس کے ہونے نہ ہونے کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی تعلیم قرآن اتنی اہم ہے کہ اس کے بغیر کوئی انسانیت ہے ہی نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں کافر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بڑے بڑے شعراء ہیں، ادباء ہیں، فصحاء ہیں، بڑے بڑے بلیغ لوگ ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال تو ایسے ہیں جیسے جانور. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ قرآن کو سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن میری قدرت کے مظاہر کو دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن حق کی بات سنتے نہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا اولئک کالانعام، ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور. کھاتے پیتے تو جانور بھی ہیں، بلکہ آپ سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں، آپ سے زیادہ جانوروں کی اولاد ہوتی ہے، آپ سے زیادہ جانور بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ سے زیادہ جانور محنت مشقت کرتے ہیں، جانور بڑے بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو کوئی زندگی تو نہ ہوئی. تو اسی لیے جسے کہ کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ زندگی جو ہے وہ بندگی کا نام ہے، بے بندگی شرمندگی. اگر بندگی نہیں تو پھر زندگی نہیں ہے، وہ شرمندگی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر قرآن کا علم نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر تیرا پیدا ہونا نہ ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آپ دنیا کے سارے علوم حاصل کر لیں، اگر قرآن کا علم نہیں ہے تو معرفت علم اسماء و صفات کیسے حاصل ہوگی؟ اگر قرآن کا علم نہیں ہے تو انبیاء پر ایمان کیسے ہوگا؟ اگر قرآن کا علم نہیں ہے تو ملائکہ پر ایمان کیسے ہوگا؟ اگر قرآن کا علم نہیں ہے تو آخرت پر ایمان کیسے ہوگا؟ پھر تو وہی زندگی حیوانی، کھاؤ پیو مر جاؤ بس.
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یاد رکھیں کہ قرآن کے کئی اسماء مبارکہ ہیں. اس کو قرآن بھی فرمایا ہے، اس کو فرقان بھی فرمایا ہے، اس کو الکتاب بھی فرمایا ہے، اس کو الذکر بھی فرمایا ہے، اس کو ہدایت بھی ہدن بھی فرمایا ہے، اس کو رحمہ بھی فرمایا ہے، اس کو شفا بھی فرمایا ہے. اللہ کے قرآن کی بڑی عظمتیں ہیں. اور اسی طرح اتارنے کے لیے بھی اللہ نے ہر صیغہ استعمال کیا. کہیں فرماتے ہیں انزلناہ، کہیں فرماتے ہیں تنزیل من حکیم حمید، کہیں فرماتے ہیں نزلناہ تنزیلا، کہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نزل بہ الروح الامین. یعنی ہر صیغہ ہے. کیوں؟ قرآن کئی طریقے سے اترا. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرشتہ آپ کے دل میں آ کے وحی ڈال دیتا تھا، سامنے نہیں ہوتا. کبھی یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا فرشتہ انسان کی شکل میں سامنے آ جاتا تھا. تو اس کے اترنے کے جیسے مقامات مختلف ہیں، اسی طرح کیفیات بھی مختلف. اب سب سے پہلے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ نے اتاری ہے. اور جب یاد رکھیں پورے قرآن میں جہاں جہاں قرآن اور وحی کا ذکر آئے گا وہاں اس بات رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود ہو جائے گی. کہ جب اللہ فرمائے ہم نے قرآن اتارا ہے تو صاف بات ہے اللہ اپنا قرآن نبی پہ اتاریں گے، حضور کی نبوت خود بخود ثابت ہو جائے. اور اس کے بعد اشارہ بھی فرما دیا کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے، العزیز جو غالب ہے. یاد رکھو غالب تو لوگ دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے ایک غالب آ جاتا ہے، کشتی ہوتی ہے ایک پہلوان غالب آ جاتا ہے، کھیل ہوتا ہے ایک ٹیم غالب آ جاتی ہے. لیکن یہ غالب معنی میں نہیں ہے. یاد رکھو اللہ کی صفت جو ہے کہ وہ العزیز ہے، مانا وہ غالب ہے، الذی لا یغلب، جس کو کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا. ایسا غالب، وہ ایسا غالب ہے جو کبھی مغلوب ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس کی صفت جو ہے العزیز ہے. اور ساتھ ارشاد فرما دیا الحکیم. حکیم مانا حکمت والا. حکمت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کو کوئی تکلیف ہوئی، کسی آدمی نے کہا کہ بھئی آپ کو نزلہ ہے نا، آپ فلانی دوائی کھا لیں، آپ نے کھایا آپ ٹھیک ہو گئے، تو اس کہنے سے وہ حکیم نہیں بن جاتا. حکیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا ہر کام، ہر عمل، ہر قول، ہر فعل جو ہے وہ حکمت کے تحت. اور یہ صرف اللہ کی صفت ہے، ورنہ بڑے سے بڑا انسان ہو کہیں تو غلطی کر جائے گا، بڑے سے بڑا انسان ہو کہیں تو بھول جائے گا، بڑے سے بڑا انسان ہو کہیں نسیان ہو جائے گا، کہیں سہو ہو جائے گا. ایک اس کی صفت ہے کہ وہ غالب بھی ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا. وہ حکیم بھی ہے کہ اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت سے خالی ہے. ابھی دیکھو نا قرآن کو اترے ہوئے 1430 سال ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے، چونکہ تاریخ جو ہے وہ تو یوم ہجرت سے ہے نا. قرآن تو پہلے نازل ہوا ہے 13 سال. قرآن پاک تو مکے میں نازل ہوا نا، اس کے بعد حضور 13 سال مکے میں رہے. 13 سال کے بعد حضور نے ہجرت فرمائی. تو تاریخ ہجری جو ہے وہ تو ہجرت والے دن سے ہے، تو قرآن تو اس سے پہلے اتر چکا ہے. یعنی اگر 1430 ہے تو 13 اور ملا لیں، 1443 سال گویا ہو گئے. قرآن نے فرما دیا تھا کہ خنزیر جو ہے وہ حرام ہے. یہاں اللہ نے محرمات کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ نے خنزیر کا بھی ذکر کیا. حرم علیکم المیتۃ والدم
ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے میتا حرام. کیا مانا؟ جو جانور خود مر جائے حرام ہے، چوٹ لگ کے مر جائے حرام ہے، پہاڑ سے گر کے مر جائے حرام ہے، کنویں میں گر کے مر جائے وہ حرام ہے. ہاں ہم نے ذبح کر دیا پھر تو حلال ہو گیا، لیکن جو مر گیا ہے وہ حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم. اور فرمایا خون، اور خون سے مراد دوسری جگہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ دم سے مراد دم مسفوح ہے. وہ خون مراد ہے جو ذبح کرنے کے وقت انسان جانور کے عروق سے، اس کے رگوں سے بہتا ہے، اس کو کہتے ہیں دمن مسفوحا. کیوں؟ اگر مطلقاً دم ہو تو پھر تو جو تلی ہے وہ بھی خون ہے. تلی جو ہے، تحال جسے آپ کہتے ہیں، وہی تو خون ہے، خون کا لوتھڑا جمع ہوا ہے اور کیا ہے. لیکن مراد یہ ہے کہ دمن مسفوحا، وہ خون جو ذبح کے وقت جانور کے شریانوں سے بہتا ہے یہ بھی حرام ہے. اور فرمایا لحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. وما اہل به لغیر اللہ، اور جس چیزوں پہ اللہ کے سوا کسی غیر کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے. تو اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا. اب یہ ہے کہ جو معاندین ہوتے ہیں، جو دشمن ہوتے ہیں اسلام کے، وہ تو ہر بات میں عیب ڈھونڈتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو جناب خدا، یہ مسلمانوں کے قرآن کا عجیب حکم ہے کہ جو جانور مر گیا اس کو مارا کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ مار دے تو وہ حرام ہے، بندہ اس کو مار دے ذبح کرے تو وہ حلال ہے. تو انہوں نے مسلمانوں کے دماغ میں شبہات پیدا کیے کہ دیکھو جناب عجیب بات ہے نا کہ جانور مر گیا تو اللہ نہیں مارا ہے نا، تم کہتے ہو مارنے والا خدا ہے، جلانے والا بھی خدا ہے، تو اللہ نے جب موت دے دی وہ تو حرام ہو گیا، اور جس کو تم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے موت دے دو وہ حلال ہو گیا. تو شبہ پیدا کیا. وہ سمجھ نہ سکے کہ وہ تو عالم ہے، علام الغیوب ہے، کہ اس نے آگے اشارہ کر دیا تھا حرمت علیکم المیتۃ والدم. میرے بندے جو جانور خود بخود مر جائے اس کا خون نہیں نکلتا ہے، اس کے اندر رہ جاتا ہے، اور جب تم ذبح کرتے ہو تو خون نکل جاتا ہے. اب جانور جو ہے ہر قسم کی بیماری سے پاک ہو جاتا. خون ہے نا. اب دیکھو نا، خون اگر خدا نہ خواستہ دماغ میں جم جائے ذرا سا، بندہ گیا. خون اگر خون تو بڑی یعنی ذرا سا گاڑھا ہو جائے اور تمہارے دل کے شریانوں میں آ کے پھنس جائے، بس بندہ گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ خون جو ہے نا اس کا نکلنا ضروری ہے. اگر یہ نہ نکلے تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس کے نہ نکلنے تھے، اگر وہ اندر رہ جائے تو پھر اس سے بیماریاں پیدا ہوں گی. وہ تو اللہ جانتے ہیں. میں نے پیرس میں ایک ہوٹل میں ایک دوست نے مجھے مجبور کیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، کھانے کے لیے مجھے لے گیا اپنے ہوٹل میں. اصل میں وہ بنگلہ دیش کا آدمی تھا لیکن اس کا وہاں ہوٹل. خدا کی قدرت ہے کہ میں ایک دوست کے ساتھ وہ سیر کر رہا، تفریح کے لیے دیکھ رہا تھا، اور دل میں مجھے خیال تھا کہ ابھی کھانے کا وقت آ رہا ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے، اور یہ کافر ملک ہے، یہاں کھانا تو بڑا مسئلہ ہے نا، کیا کھائیں گے. پھر میں نے سوچا کہ چلو یار بھوک کا حل تو موجود ہے نا، فروٹ شروٹ لے کے کھا لیں گے، کوئی ضروری ہے کہ آدمی کھانا کھائے. میں ابھی یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، جناب آ گیا، مجھے چمٹ گیا، مل گیا، استاد آ گیا، ہمارا استاد آ گیا، استاد آ گیا. میں نے کہا یہ پتہ نہیں بیچارہ کہاں تھے، استاد والا آدمی آ گیا. اللہ کے بندے، میں نے کہا کون ہو؟ تو کہتا جی ہم آپ کا شاگرد ہے. میں نے کہا پتہ نہیں میرا شاگرد ہے، اللہ جانے.
اور میں نے کہا میں تو خود کوئی عالم بھی نہیں، مولوی نہیں، تم کہاں میرے شاگرد بن گئے؟ انہوں نے کہا ہم نے آپ سے قرآن پڑھا ہے، اللہ کے حرم میں قرآن پڑھا ہے، اور اب ہم اتنے عرصے سے ادھر آ گیا۔ اچھا جی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا بس حضرت مہربانی کریں، آپ نے کھانا میرے پاس کھانا۔ اب مولوی آدمی، دل میں تو میری بھی نیت یہی تھی نا کہ کوئی کھانا حلال مل جائے، لیکن بلوچوں والی اکڑ تو دکھانی، نہیں نہیں یار آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، وہ تو ایک رسمی بات تھی۔ اندر سے تو میں بھی چاہتا تھا کہ کھانا بھی مل رہا ہے، مل بھی مفت رہا ہے، اور ہے بھی مسلمان، کھلائے گا بھی حلال، حرام تو نہیں کھلائے گا نا۔ میں نے خیر ظاہری طور پہ تو کہا نہیں بھائی نہیں، آپ تکلیف نہ کریں، کوئی ایسی بات نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ تکلیف کی بات نہیں ہے، بہرحال میرے لیے سعادت ہے۔ بہرحال وہ مجھے پکڑ کے ہوٹل پہ، اس نے کہا یہ میرا ہوٹل ہے، یہ میرا ریسٹورنٹ ہے، میں یہاں ہوٹل چلاتا ہوں۔ اس گلی میں میرے خیال میں کوئی 50 ہوٹل ہوں گے، ہوٹل کے ساتھ ہوٹل، پوری لائن ہی ہوٹلوں کی تھی۔ جیسے آج کل رواج ہو گیا نا فوڈ اسٹریٹ کا، کہ پوری ایک گلی کو ہوٹل کے لیے مختص کر دیتے ہیں، ہر طرف ہوٹل ہی ہوٹل۔ اور میں نے کہا یار یہ پیرس کا ہوٹل ہے۔ اس نے کہا استاد گزارش یہ ہے کہ 3 سال تک میں نے مقدمہ لڑا ہے، یہاں ہوٹل کی اجازت نہیں ملتی جب تک شراب نہ بیچو، یہاں ہوٹل کی اجازت نہیں ملتی جب تک خنزیر کا گوشت بھی پکاؤ، تاکہ تمہارا گاہک جو ہے وہ کافر بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہم تو حلال بنائے گا، حرام نہیں پکائے گا، خنزیر نہیں پکائے گا، شراب نہیں بیچے گا، میں تو سگریٹ بھی نہیں بیچے گا۔ انہوں نے کہا 3 سال میں نے مقدمہ لڑا ہے۔ میں نے کہا تم کہتے ہو سب کو آزادی ہے تو ہمیں بھی تو آزادی دو نا، تمہیں اگر خنزیر کھانے کی آزادی ہے تو ہمیں نہ کھانے کی آزادی تو دو نا۔ ایک بندے کو سگریٹ پی کے دل جلانے کی آزادی ہے تو نہ پینے والوں کو بچنے کی بھی تو آزادی دو نا۔ یہ کیا آزادی ہے؟ تمہارے لیے آزادی ہے، ہمارے لیے قید ہے۔ وہ کہنے لگے، آخر وہ مان گئے، انہوں نے مجھے لائسنس دے دیا۔ پھر مجھے دوستوں نے کہا تم پاگل ہو، یہاں شراب کے بجائے بیئر کے بغیر کوئی کھانا نہیں کھاتا، تمہارا ہوٹل کو مٹی چلے گا یار، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بنگالی ہو نا، دماغ اڑ گیا کھڑو گئے، یہ اڑ جائے نا، یہ بڑی سخت قوم ہے۔ پھر ان کو اللہ پھیرے تو پھیرے، اللہ نہیں پھیر سکتا۔ اس نے کہا استاد اب آپ نظر ڈالیں، کم از کم 40 ہوٹل ہے، ہر ہوٹل پہ 10-20، میرے ہوٹل پہ سیٹ نہیں ہوتی، کرسی نہیں ہوتی، لوگ گھنٹہ گھنٹہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں۔ حلال کی برکت اس نے کہا دیکھیں کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے، حلال کے لیے جنگ لڑی، نقصان کیا، مقدمہ لڑا، وکیل کھڑے کیے، اللہ نے مجھے ایسی برکت دی۔ اس نے کہا یہ سارے دیکھتے رہتے ہیں، میرا ہوٹل بھرا ہوا ہوتا، اور میرے ہوٹل کو دیکھا استاد ذرا آپ چکر لگا کے دیکھیں، ہم سگریٹ بھی نہیں بیچتا، آپ تو کہتے ہیں نا شراب تو بڑی بلا ہے نا، میں سگریٹ بھی نہیں بیچتا۔ اور پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ ساتھ آپ کے سامنے جو بیٹھے ابھی میں لاؤں گا آپ کو ملانے کے لیے، پیرس کا میئر ہے، اور وہ جو بیٹھا ہے یہاں کا IG ہے۔ اس نے کہا آپ کھانا کھائیں، میں ان کو لے آؤں گا، ہمارے استاد کو ملو۔ وہ لے آیا، ان کو ملایا، تو میں نے کہا ان سے کہ بھائی تم لوگ تو بہرحال مسلمان نہیں ہو، تم اس کے ہوٹل پہ کیسے کھانا کھاتے ہو؟ اس نے کہا حقیقت بات یہ ہے، ہمیں حلال حرام کا تو پتہ نہیں، اس کے گوشت میں جو لذت ہے وہ ہمارے ہوٹلوں میں نہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اس کو مجبور کیا ہے کہ مہربانی کرو ہم سے پیسے لیا کرو، اور ہم کھانا تمہارے ہوٹل کے بغیر کبھی نہیں کھائیں گے۔ تو اب یہ بیچارہ کہتا ہے نہیں ایسے کھا لیں، ہم کہتے ہیں نہیں ایسے کیوں کھائیں، تم مسلمان آدمی ہو، تمہارے ہوٹل سے بلا وجہ پیسے دیے کیوں کھائیں؟ انہوں نے کہا اس گوشت میں کیا لذت ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ انہوں نے کہا ہمارے یہاں بڑے بڑے باربیکیو ہیں، بڑے بڑے ریسٹورنٹ ہیں، اور بڑے بڑے مہنگے ریسٹوران ہیں، یعنی پیرس تو دنیا کا فیشن کا منتہا ہے نا، جہاں اتنے بڑے بڑے بھی ہوٹل ہیں کہ وہاں چائے کی پیالی بھی آپ کو 5 پاؤنڈ میں ملتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا خدا جانتا ہے جو اس کے گوشت میں، اس کے سالن میں ہمارے منشے پہ بھی پکا ہوا نہیں ہے،
لیکن جو اس میں لذت ہے وہ کسی میں نہیں۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ حلال۔ اب اللہ نے فرمایا کہ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اب یہاں بھی لوگوں نے بڑی بحثیں نکالی، جی اللہ فرماتے ہیں گوشت حرام ہے نا، جب گوشت حرام ہے تو چمڑا تو حرام نہیں ہے نا، ہڈیاں تو حرام نہیں ہے نا، بال تو حرام نہیں ہے۔ اسلام کی ضد میں آ کر کافروں نے خنزیر کے بالوں کے برش بنائے ہیں جو دانتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، برش بنائے ہیں جو شیونگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تاکہ ہم اسلام کی مخالفت کریں کہ جی خنزیر کو کیوں حرام کر دیا، بکرا حلال ہے، مینڈا حلال ہے، گائے حلال ہے، بچڑا حلال ہے، خنزیر کیوں حرام ہے؟ یاد رکھو یہ جہالت ہے بنانے والے کو۔ اب یہ اینک ہے، میں پہنتا تو ہوں لیکن میں بنانے والا نہیں ہوں۔ بنانے والے کو پتا ہے کہ اس میں کہاں نقص رہ گیا، نہیں اگلے دفعہ جب بنائیں گے نا خیال کریں گے یہ لچک کم ہے، یہاں زیادہ ہے، اسپرنگ اچھا ہے، اسپرنگ کمزور ہے، یہ زیادہ باریک ہے، یہ چوڑا ہونا چاہیے، یہ اور یہ آپس میں ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں، کلر میچ کرتا ہے نہیں، یہ تو بنانے والا جانتا۔ تو جس نے خنزیر کو پیدا کیا ہے جب وہ کہتا ہے حرام ہے تو وہ جانتا ہے نا کہ کیوں حرام ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کا معجزہ دیکھو کہ 1443 سال پہلے ہمیں قرآن نے بتایا کہ خنزیر حرام ہے، آج ساری دنیا اسی خنزیر کے بخار کے عذاب میں مبتلا ہے، سوائن فلو آ گیا۔ اب سارے کہتے ہیں نا یہ تو عذاب ہے، یہ تو عذاب ہے، یہ تو بیماری ایسی ہے، بس بندہ چٹپٹ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جانتے تھے نا۔ اچھا اب بھی دیکھ لیں کافروں کے ملکوں میں جو لوگ الحمدللہ خنزیر نہیں کھاتے، خنزیر نہیں چلاتے، خنزیر کے ساتھ نہیں رہتے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ ان کو ان کی وجہ سے لگ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اللہ کی رحمت سے وہ محفوظ ہے۔ یعنی اب ان کے ملکوں کا تو یہ حال ہو گیا نا، وہ آپس میں ہاتھ نہیں ملاتے اب ڈر کے مارے، ادھر کھڑا ہوتا ہے ادھر کا، 6 فٹ کا فاصلہ رکھو کہیں تمہاری بیماری مجھے نہ لگ جائے۔ یہاں آپ نے دیکھا تراوی میں 6 فٹ کا فاصلہ، بندے پہ بندہ چڑھا ہوا تھا، اللہ نے بچایا ہے کہ نہیں بچایا؟ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا، 6 فٹ کا فاصلہ، 6 انچ کا فاصلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اتنا ازدحام ہے، لوگ سیڑھیوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، سڑکوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، چھتوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور میلوں تک ماشاءاللہ اجتماع چلے گئے 27 کے 29 کے، یعنی وہاں سے جہاد ہوٹل کراس کر گئے اور یہاں سے الحفائر کے حیات ریجنسی تک کراس کر گئے اور سارے میدان بھر گئے۔ اب وہ ان کا میڈیا جو تھا کافروں کا وہ پاگل ہو گئے، وہ کہتے ہیں اتنا بڑا اجتماع اور ایک عمرے والے کو بھی الحمدللہ یہ بیماری نہیں لگی۔ عمرے والا بیمار نہیں ہوا، کوئی باہر والا ہو گیا ہو تو ہو گیا ہو۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ نے کیسا انتظام کر دیا ہے۔ تو یہ قرآن کا عظیم معجزہ ہے کہ جس کو قرآن نے بتلایا ہے یہ حلال ہے، اس میں حکمت ہے۔ قرآن نے ہمیں بتلایا کہ زنا حرام ہے، ایک عورت اور ایک مرد، میاں بیوی، بس تیسرے کا کوئی تصور نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جناب یہ تمہاری آزادی ہے، جتنا مرضی آئے فرینڈ بنائیں۔ اب وہ بھی آ گئے اس بات پہ، وہ کہتے ہیں کہ جناب بات ٹھیک ہے، ہمیں تو نتیجہ مل گیا، ایڈز کا عذاب آ گیا۔ اب لوگ اپنی بیوی سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ ایڈز کی بیمار نہ ہو اور مجھے لگے، وہ کہتے ہیں پہلے ہسپتال میں جا کے ٹیسٹ کراؤ اور سرٹیفکیٹ لو، پتہ نہیں تمہیں کسی اور سے لگ گیا ہو، کیوں ایک خامن تو ہے نہیں نا، خامنوں کی تو قطار لگی ہوئی ہے نا، دن کا الگ ہوتا ہے، رات کا الگ ہوتا ہے، مستقل جو فرینڈ ہے وہ الگ ہوتا ہے اور ٹمپریری فرینڈ جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، تو کیا پتہ کسی نے عذاب دے دیا ہو۔ تو اللہ نے جو چیز پہلے سے حرام کر دی تھی، اب دیکھ رہے اللہ نے فرمایا عورت حیض میں ہے تو میاں بیوی کا ملنا بھی حرام۔ انہوں نے کہا جی کیا بڑھ کوئی بات نہیں، کیا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہے نا کہ بلیڈنگ ہے نا، فرینچ لیدر چڑھا لو، کنڈم چڑھا لو۔ لیکن انجام کیا نکلا کہ ایسی بیماریاں پیدا ہوئیں کہ
کہیں سوزاک ہوا، کہیں عطشک ہوا، انجام ایڈز ہوا اور دونوں برباد ہو۔ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ حرام ہے، حرام ہے کہ بالکل مت جاؤ حتیٰ یطہرنا، جب تک پاک نہ ہو جائے، حیض بند ہو جائے، تسلی ہو جائے، صفائی ہو جائے۔ پھر صرف صفائی نہیں، غسل کر لے، اچھی طرح پاک صاف ہونے کے بعد خاوند سے مل سکتی۔ اسلام نے حکم دیا ابھی ڈیلے سے بھی استنجا ہو سکتا ہے، کاغذ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو لوگ کاغذ بھی استعمال کریں، ڈیلا بھی، اور پھر بعد میں پانی بھی استعمال کریں، اللہ فرمایا ایسے لوگوں کو میں محبوب رکھتا ہوں، یہ پاکی کو پسند کرنے والے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پاکیزہ لوگ، یہ پاکیزہ لوگ ہیں۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کا قرآن اس غالب نے اتارا ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے، اس حکیم نے اتارا ہے کہ اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پہ۔ اللہ نے نماز میں ہمیں قیام بھی سکھلایا ہے، رکوع بھی سکھلایا ہے، اللہ نے ہمیں سجود بھی سکھلایا ہے، اللہ نے ہمیں تشہد میں قعدے میں بیٹھنا بھی سکھلایا ہے، اللہ نے پھر کھڑے ہونا بھی سکھلایا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے نا کہ نماز فرض ہے، نماز عبادت ہے، لیکن اب کافر بھی مانتا ہے کہ اس سے بہتر ایکسرسائز دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جن لوگوں کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں نا، اگر سنت کے مطابق وہ سجدہ کریں نا، انشاءاللہ 1 مہینے میں پیٹ نہیں ختم ہو جائے۔ آپ بھی تو ایسے کرتے ہیں، آپ سنت کے مطابق ہاتھوں پہ زور ہو اور اٹھا ہوا ہو ہاتھ، اور پیٹ جو ہے اوپر ملا ہوا، ایسے سیدھا کر کے تو آپ 1 مہینہ تو دیکھیں۔ پورے رکوع کے اندر جب تک کہ آپ کی پشت برابر نہ ہو جائے، حتی تستوی، میں برابر ہو، تو اب دشمن بھی مانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سب سے پہلے ذکر فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اب آگے توحید کے دلائل آ گئے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اللہ نے فرمایا تحقیق آسمانوں میں اور زمینوں میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ یاد رکھو ان فی السماوات، سماوات جمع کا صیغہ ہے، والارض، ارض بظاہر مفرد ہے لیکن اس سے مراد جنس ہے، جنس الارض ہے۔ سارے قرآن میں جہاں دیکھیں گے آسمان بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ یاد رکھو جیسے آسمان ساتھ ہے اسی طرح زمینیں بھی ساتھ ہیں۔ اللہ نے فرما دیا وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، جیسے ہم نے 7 آسمان بنائے ہیں، 7 زمینیں بنائی ہیں، لیکن سماوات کا ذکر جمع سے آتا ہے، ارض کا ذکر ہمیشہ افراد سے آتا ہے۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے ہر آسمان الگ چیز سے بنایا ہے۔ 7 آسمان ہیں نا، تو آسمان جو ہے مثلا کوئی چاندی سے بنا ہے، کوئی سونے سے بنا ہے، مثال کے طور پہ، یعنی مختلف دھاتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیے ہیں، مختلف چیزوں سے بنا دیے ہیں، لیکن زمین کی ماہیت ایک ہے، جنس ایک ہے، اس لیے وہاں الارض کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات۔ اللہ مومنوں کے دوست ہیں جو ان کو اندھیروں سے نکالتے ہیں نور کی طرف، اور کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، وہ ان کے دوست ہیں جو گمراہ ہیں، وہ ان کو نور سے نکال کے اندھیروں۔ اب دیکھو ظلمات جمع ہے، نور مفرد ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، ظلمات جمع کا صیغہ ہے، النور
الی النور مفرد ہے، وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا ظلمات سے مراد کفر ہے، کیونکہ کفر کئی قسم کا ہے۔ کافر ایسے بھی ہیں جو بتوں کے پجاری ہیں، کافر ایسے بھی ہیں جو گائے کے پجاری ہیں، کافر ایسے بھی ہیں جو سورج کے پجاری ہیں، کافر ایسے بھی ہیں جو ستاروں کے پجاری ہیں، کافر ایسے بھی ہیں جو آگ کے پجاری ہیں، اور کافر ایسے بھی ہیں جو انسانوں کے اعضاء کے پجاری ہیں۔ تو کفر تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں نا، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، وہاں جمع۔ اور ایمان تو ایک ہے نا، اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسول پہ ایمان ہو، تو ایمان جو کہ ہمیشہ ایک ہے، اصول ایمان ایک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان کے اصولوں میں کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ آسمان مختلف ہیں لیکن زمین کی ایک جنس ہے، اس لیے فرماتے ان فی السماوات والارض۔ یاد رکھو آسمانوں کا ذکر قرآن میں کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا، جیسے فرماتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مسلمانوں غور کرو اس بات پہ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ہم نے آسمان کو تیرے لیے بڑی محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غور کرو افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان کو کیسے بنایا ہے؟ اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها وسواها۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے، اتنا آسمان کو پیدا کرنا، جب میں اس کو پیدا کرنے پہ قادر ہوں تو تم تو ایک چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہو، تمہارا پیدا کرنا کون سا مشکل ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے آسمان پر زیادہ دلائل۔ وجہ کیا ہے کہ جب آدمی نظر نیچے ڈالے گا تو زمین پہ نظر پڑے گی، اگر سر اٹھائے گا تو آسمانوں پہ نظر پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا جب اوپر نظر کرو یا نیچے نظر کرو، ہر جگہ پہ میری توحید کی نشانیاں ہیں، ہر جگہ میری آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں میری الوہیت پر، میری وحدانیت۔ اسے فرماتے ہیں ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ یاد رکھو آیات جمع ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نشانی ہے، فرمایا نشانیاں ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی توحید کی نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ آسمانوں پہ نظر ڈالو تو نشانی ہے، اور اگر سورج چاند پہ نظر ڈالو تو نشانی ہے، اگر ستاروں پہ نظر ڈالو تو نشانی ہے، اگر بروج پہ نظر ڈالو تو نشانی ہے، اگر ان کی سیر شمس والقمر پہ نظر ڈالو تو ہر چیز میں نشانی ہے۔ اور پھر اللہ نے آسمانوں کے دروازے رکھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن دیکھو کیسے مضبوط دروازے ہیں، آج تک کسی اس کے کیل بدلنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ تم دروازے بناتے ہو سال بعد ٹوٹ جاتے ہیں، 200 سال بعد ٹوٹ جائیں گے، وہ ایسے دروازے ہیں کہ جب تک حکم نہ ہو کھلتے نہیں۔ تو ہر چیز میں نشانیاں ہیں۔ آسمان کی بلندی نشانی ہے، آسمان کا قبے کی طرح ہونا نشانی ہے، آسمان کا اتنا عظیم ہونا، طویل ہونا، عریض ہونا نشانی ہے۔ پھر آسمانوں میں بروج کا پیدا کرنا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اور پھر تیرے عمل کے لیے آسمانوں پہ جانا اور تیرے رزق کا آسمانوں سے اتارنا، ہر چیز میں نشانیاں۔ اس لیے فرماتے ہیں ایک نشانی نہیں ہے، کئی نشانیاں۔ اسی لیے فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ یہ دلائل علویہ، دلائل علویہ اور شکلیہ۔ اب فرماتے ہیں وفی خلقکم، اے میرے بندے اگر آسمانوں پہ تم نظر نہیں ڈال سکتے ہو
زمینوں کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو تو اپنی پیدائش میں نظر ڈالو ذرا، اپنے اوپر تو غور کرو کہ جناب کیا تھے۔ ایک گندا پانی جو کپڑے کو لگ جائے تو آدمی کو نیند نہ آئے جب تک غسل نہ کرے، دھوئے نہیں اس کو، اس کی بدبو ہی اپنی ہے۔ اور حقیر پانی ہے، من ماء مہین، بالکل مہین یعنی حقیر، حقارت والا۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ بھائی مجھے تو تعجب ہوتا ہے ابن آدم پہ، مجھے تعجب ہوتا ہے انسان پہ کہ یہ کیسے تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے کہ میں خان اور میں چودھری اور میں وڈیرا اور میں حاکم اور میں بادشاہ اور میں ایسا اور میں ایسا۔ پر میں عجیب بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ کیف یتکبر، یہ بندہ کیسے تکبر کرتا ہے۔ الذی خرج من موضع البول مرتين، جو پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہوا ہو اس کو بھی اکڑنے کا کوئی تقریر حق پہنچتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا مانا کہ جب بندہ میاں بیوی ملیں گے تو پیشاب کی جگہ سے نطفہ جائے گا نا۔ اچھا جب بچہ پیدا ہوگا تو کہاں سے نکلے گا؟ عورت کے منہ سے پیدا ہوتا ہے، پیشاب کی جگہ سے پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا دیکھو جو بندہ 2 دفعہ پیشاب کی جگہ سے نکل رہے ہیں حضرت، اکڑتے ہیں ویسے کہتے ہیں میں ایسا، کیا تم ایسے؟ اس لیے فرمایا کہ بندے پہ مجھے تعجب ہوتی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کے تکبر اور غرور کو توڑنے کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں، عالم ہے، جاہل ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، غنی ہے، فقیر ہے، 24 گھنٹے میں 1 دفعہ 2 دفعہ اس کو اپنے پیشاب پخانے پہ بٹھاتا ہے۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا پیشاب نہ آئے تو مرتے ہیں، پیٹ نہ چلے تب بھی حضرت مرتے ہیں، ہوا نہ نکلے تب بھی مرتے ہیں، ہوا نکلے تو بدبو پھیلے، دروازے بند کر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو ہے انسان باہر نکل کے اکڑ جاتا ہے جی میں بڑا ہوں۔ تو فرمایا کیسا انسان ہے کہ اس کو روزانہ سبق ملتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے پیشاب دھوتے ہو، پھر انہی ہاتھوں سے کھانا بھی کھا رہے ہو، اکڑتے کس بات پہ ہو؟ اسی لیے ہارون الرشید بادشاہ شکار میں جب بھٹک گیا تھا تو پیاس سے بالکل جان نکلنے پہ آ گئی، ایک خیمہ ملا، وہ انہوں نے 1 گلاس پانی دیا، وزیر نے کہا حضرت ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے۔ کہنے لگا دیکھو اگر آج اس 1 گلاس کے بدلے میں یہ بندہ آپ سے مانگے تو آپ کیا دے دیں گے؟ اس نے کہا یار اگر یہ مجھ سے آدھا ملک مانگتا نا میں دے دیتا۔ بھائی زندہ رہوں گا تو ملک ہی ہوگا نا، مر گیا تو کیا فائدہ؟ ہونے گا آپ پیے۔ وزیر سمجھدار تھا نا، جلدی جلدی بعض اوقات بندہ پانی پیے نا پیاس میں شدت سے جلدی سے تو بندہ اسی میں بھی مر جاتا ہے۔ ذرا حوصلہ ہو گیا نا، بات بھی ہو گئی، حوصلہ بھی ہو گیا، اب آرام سے بادشاہ نے پانی پیا۔ جب پانی پی لیا تو وزیر نے کہا حضرت ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ پانی آپ کے اندر جا کے بند ہو جائے اور پیشاب میں نہ نکلے تو پیشاب نکالنے کے لیے اگلا کہے کیا دو گے؟ اس نے کہا یار باقی آدھا ملک بھی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا تو خود اندازہ لگا لو کہ تیرے ملک کی کیا قیمت ہے، 1 گلاس پانی کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ کی نعمتوں سے اکڑتے ہو۔ اسی لیے قرآن دیکھو نا 31 دفعہ ایک سورت میں کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 دفعہ قرآن نے کہا کہ اے انس و جن تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، کون کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے؟ انسان تمہیں وہ بناتا ہے سجدے قبروں پہ کرتے ہو، پیدا تمہیں وہ بناتا ہے منتیں غیروں کی مانتے ہو، رزق تمہیں وہ دیتا ہے اور جا کے تم چڑھاوے قبروں پہ چڑھاتے ہو، کیسے تم انسان ہو؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی لیے پیدا کیا تھا اللہ نے تمہیں۔
کہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مدد مانگو، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے سجدے کرو، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی منت مانو، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی قبروں پہ جا کے 9 راتیں بیٹھو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ نشانیاں ہیں، لیکن آگے ایک چھوٹا سا لفظ فرما دیا، نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ان فی السماوات والارض۔ اور قرآن پڑھا کرو، قرآن سمجھا کرو۔ میں تو اب ہمیشہ اپنے طالب علم ساتھی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بزرگ بھی ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، برابر ہیں، ان کو ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ اللہ والے پیر فقیر تو رہے نہیں جن کی صحبت کے اندر ہماری کوئی تبدیلی ہو سکے، ہوں گے تو چھپے ہوئے ہوں گے بہرحال۔ اب حل ایک ہے، بس قرآن پڑھو۔ اگر بندہ بننا چاہتے ہو نا، قرآن پڑھو، درود پڑھو، استغفار پڑھو، بس یہ 3 چیزیں لازم پکڑ لو، پھر انشاءاللہ ہدایت ہی ہدایت۔ اور قرآن پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ طوطے کی طرح پڑھو، قرآن پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے لفظ بھی سمجھو، معنی بھی سمجھو، نہ سمجھ آئے سمجھنے والوں سے سمجھو۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں ان فی السماوات والارض، ان تاکید کے لیے ہوتا ہے، انا، انا کا انا، یہ سب تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ ان فی السماوات، فی ظرفیہ ہے، فی السماوات والارض لآیات، نشانیاں ہیں، للمؤمنین، نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے۔ ایمان ہی نہ ہو تو پھر کیا نشانی ہے؟ ایمان ہی نہ ہو تو پھر تو بس ٹھیک ہے جی، عیش کرو، کھاؤ پیو اور مر جاؤ، بس جان چھوڑو۔ نشانیاں تو ہیں، لیکن جن کا اللہ پہ ایمان ہی نہ ہو پھر کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ کی قدرت پہ ایمان ہی نہ ہو کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ کی صفات پہ ایمان ہی نہ ہو تو نشانیاں تو ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان والا بنائے، ایمان پہ رکھے اور ایمان پہ موت عطا فرمائے۔ کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ کس دین پہ تھے؟ یہ سوال آپ سے قبر میں پوچھا جائے گا یا حشر میں؟ تم اپنے والدین کا فکر کرو، تمہیں حضور کے والدین سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، سوال یہ ہوتا ہے، پتہ نہیں لوگوں کے دماغ میں بیٹھے بیٹھے کیا خناس آ جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، ایک بات یاد رکھو کہ ایسے معاملات میں زبان بند رکھنا بہتر ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے۔ ورنہ تو ایک ظاہر بات ہے کہ حضور کے والد تو حضور کی پیدائش سے بھی پہلے فوت ہو گئے، حضور کی والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں فوت ہو گئی، ان کو تو حضور کا زمانہ ملا ہی نہیں، حضور پر ایمان کیسے لائے؟ وہ تو ایمان نہیں لائے حضور۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اجازت مانگی دعا کے لیے تو اللہ نے مجھے اجازت بھی نہیں دی، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خاموش رہیں۔ حرم شریف میں نمازی کے آگے گزرنا بالکل ناجائز ہے، صرف طواف کرنے والوں کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ جو طواف کر رہے ہیں نا، ان کو وہ تو لازمی بات ہے کہ طواف کریں گے، ورنہ بالکل نہیں گزرنا چاہیے۔ اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ کہتے تھے کہ حرم کی حدود میں کسی بھی جگہ ہم اگر نماز پڑھیں تو ہمیں 1,00,000 کا ثواب ملے گا، بالکل ملے گا۔ اللہ نے پورے حرم کے نام ہی مسجد الحرام رکھا ہے۔ ثواب ہے نا مسجد الحرام میں 1,00,000، تو اللہ نے مسجد الحرام اس کو نہیں کہا۔ یہ مسجد الحرام تو کبھی چھوٹی تھی، کبھی بڑی تھی، کبھی اور بڑی تھی، کبھی ماشاءاللہ اب حکومت کو اللہ جزائے خیر دے، ابھی 5 سال کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کا دماغ ہی حیران ہو جائے گا، اتنے سے بڑا حرم اور بن جائے گا۔
تو اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے یاد رکھو کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، تمتع اور قران وہ حاجی کر سکتا ہے جو مکے میں رہنے والا نہ ہو، جس کا اہل و عیال یہاں نہ رہتا، تو اہل عیال مسجد میں تھوڑے رہتے ہیں، وہ تو شہر میں رہتے ہیں، تو سارا مکہ جو ہے وہ مسجد الحرام۔ اسی طرح فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اللہ نے فرمایا مشرک پلید ہیں، اس سال کے بعد ان کو مسجد الحرام میں داخل ہونا منع ہے۔ اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ باب العمرہ پہ کھڑا رہے اندر نہ آئے، معنی ہے حد حرم پہ اس کو روکیں گے۔ اسی لیے حد حرم پر چوکیاں بنی ہوئی ہیں کہ بھئی اب آگے غیر المسلمین نہیں جا سکتے ہیں کہ حرم شروع ہو گیا ہے، تو پورا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، جہاں بھی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے 1 کا لاکھ ملے گا۔ لیکن جو کعبے کی شان ہے، جب آپ کعبے کے قریب آئیں گے، کعبہ سامنے ہوگا اور مجمع لاکھوں سے متجاوز ہوگا، یہاں تو پتہ نہیں کتنے درجات بڑھ جائیں گے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں 27 لاکھ ہو جاتا ہے۔ کہتے جی کہ میں عمرے کے لیے آیا تھا، میں نے عمرہ کیا، مدینہ منورہ چلا گیا، طواف الوداع میں نے نہیں کیا، چونکہ میری نیت تھی کہ میں نے واپس آنا ہے۔ بہرحال مسئلہ یاد رکھیں کہ عمرے کے اندر طواف الوداع واجب ہی نہیں ہے، عمرے والے کے لیے طواف الوداع کرنا واجب نہیں ہے، صرف حج میں طواف الوداع واجب ہوتا ہے۔ افضل ہے کہ آپ طواف الوداع کریں، لیکن واجب نہیں ہے۔ تو آپ نے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی طواف الوداع کرے، اپنے ملک جائے تب بھی کرے، مدینہ منورہ جائے تب بھی کرے، کیونکہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، حدیث مبارک کے الفاظ میں یہ بھی آتا ہے کہ تمہارا آخری کام یہ ہو کہ طواف الوداع کر کے جاؤ، اور ویسے بھی کرنا چاہیے، پتہ نہیں کب زندگی ہے، پھر نصیب ہوگا نہیں ہوگا، ورنہ واجب نہیں ہے، کوئی دم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ کہتے جی کہ حجر اسود کے سامنے پہلے پٹی لگی ہوئی تھی تو اس پہ آدمی کو آسانی ہو جاتی تھی۔ میرا بھائی آسانی بھی ہوتی تھی اور مشکل بھی ہوتی تھی۔ آسانی تو ہو گئی کہ بھی میرے جیسے لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ حجر اسود یہاں ہے، مشکل یہ ہوتی تھی کہ پٹی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے 5 منٹ پہلے آدمی رکنے شروع ہو جاتے تھے اور سارا طواف رک جاتا۔ اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ حجر اسود کے کونے کے اوپر جو غلاف کعبہ ہے نا، وہاں اوپر انہوں نے 3 سنہری کتبے لگا دیے تاکہ اس کو دیکھ کے آپ کو سیدھ کا پتہ لگ جائے، نیچے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ میں مکہ میں رہتا ہوں، لیکن میری ڈپٹی جو ہے الشعیبیہ پلانٹ پہ ہے، اس کا فاصلہ 100 کلومیٹر ہے، اور پلانٹ پہ بھی انہوں نے ہمیں ایک کمرہ دیا ہے رہنے کے لیے۔ کبھی کبھی میں وہاں رہ جاتا ہوں۔ صاف بات ہے کہ آپ مسافر ہیں، آپ مسافر ہیں۔ جب 78 کلومیٹر سے فاصلہ زیادہ ہو جائے اور وہاں آدمی کی مستقل رہائش بھی نہ ہو تو صاف معنی ہے کہ وہ مسافر ہے، نماز قصر پڑے گا، اور اگر مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑے تو گناہ گار نہیں ہوگا، ورنہ روزہ رکھنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں آپ قضا تو کر سکتے ہیں لیکن رمضان تو نہیں ملے گا نا، رمضان تو گزر گیا۔ آپ روزہ رکھیں گے، قضا رکھ لیں گے، لیکن رمضان کا مقام تو نہیں ملے گا نا۔ اسی لیے ان تصوموا خیر لکم۔ اور آج کل تو میرا بھائی کاریں بھی ایئر کنڈیشن ہیں، گھر بھی ایئر کنڈیشن ہیں، دفتر بھی ایئر کنڈیشن ہیں، مسجدیں بھی ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن ہیں۔ آج کل کیا تکلیف ہوتی ہے روزہ رکھنے کی؟ بہرحال آپ مسافر ہیں۔
کہ میری بہن فوت ہو گئی ہے، میں اگر ان کے لیے عمرہ کروں بالکل جائز ہے، آپ عمرہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو ثواب دے۔ باقی یہ ہے کہ ابھی دفن نہیں ہوئی ہے، یہ تو مسئلہ ہے، فوت ہو گئی، اچھا یہاں کئی لوگ ہیں فوت ہو گئے، اس کے بعد وہ وارث نہیں ہوتے، بیچارے سال سال رکھے رہتے ہیں کولڈ اسٹوریج میں۔ بھائی موت آ گئی، دفن ہونا نہ ہونا یہ کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے، کبھی وہ سال سال دفن نہیں ہوتے کہ ان کے پتہ نہیں ہوتا وارث کون ہے۔ اچھا وارث اجازت دیں گے دفن ہونے کی یا نہیں دیں گے؟ بعض وارث ہوتے کہ نہیں جی ہم تو اپنی میت واپس اپنے ملک لے جائیں گے، تو اس لیے گورنمنٹ ان کو کولڈ اسٹوریج میں محفوظ کر دیتی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ بہرحال اگر بہن ہے، والد ہے، والدہ ہیں جو فوت ہو گئے، ان کے لیے آپ عمرہ کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، تمام نفلی عبادات جو ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اللہ ان کو ثواب دیں گے۔ کہتے جی کہ مہدی جب آئیں گے، بالکل آئیں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ حضور نے فرمایا اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے ابا کا نام بھی اسی طرح محمد ابن عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام بھی وہی ہوگا، قریش سے ہوگا، ما بین الرکنین کھڑے ہو کر اپنے مہدی ہونے کا اظہار کریں گے، اور پھر اللہ ان کے ساتھ فتوحات شروع فرما دیں گے کہ عالم اسلام کو فتوحات ملنی شروع ہو جائیں گے۔ کہتے جی کہ میں یہاں پر ملازم ہوں، لیکن میں نے صدقہ فطر جو ہے پاکستان میں دیا ہے، پاکستان کے حساب سے کوئی حرج نہیں، آپ یہاں دیں آپ وہاں دیں۔ کہتے جی کہ ہم 10 رمضان کو آئے تھے، عمرہ کرنے کے بعد ہم مدینہ منورہ چلے گئے، پھر ہم نے مدینہ منورہ سے عید کے بعد شوال میں عمرہ کیا ہے، کیا ہم پہ حج فرض ہے؟ حج عمرے کرنے سے فرض نہیں ہوتا، یاد رکھو، عمرہ ایک الگ چیز ہے، حج ایک الگ چیز ہے۔ صاحب استطاعت انسان پہ حج فرض ہے چاہے وہ مکے میں بھی نہ آیا ہو، اگر صاحب استطاعت نہیں ہے یا قانون ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا ہے تو حج فرض نہیں ہوتا کہ وہ ہر حال میں چوری رہ کے حج کرے۔ کہتے جی کہ میری اولاد نہیں ہے، اللہ ہر لا ولد کو صاحب اولاد کریں، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائیں، جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو بھی صالح بنائیں، لیکن میرا بھائی صرف دعا کافی نہیں ہوتی، ایک مسئلہ سمجھو، دعا پر ہمارا ایمان ہے، لیکن دعا کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں ان پہ بھی عمل کرو۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی شادی نہ کرے اور کہے مولوی صاحب دعا کرو اللہ مجھے بچہ دے، تو بچہ اس کو تو پیدا نہیں ہوگا نا، شادی تو کرنی پڑے گی۔ اچھا، شادی کرنے کے بعد آج کل میڈیکل سائنس بڑی ایڈوانس ہے، آپ دونوں میاں بیوی اپنا چیک اپ کرائیں، پتہ کریں کہ کس میں نقص ہے، بیوی بیمار ہے یا خاوند بیمار ہے، اور جو بیمار ہے اس کا علاج بھی کریں اور پھر دعا بھی کریں، تب جا کے دعائیں منظور ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدمی اسباب پہ عمل نہ کرے۔ اب دیکھیں جی، روزہ ہے، صرف دعا کرے کہ یا اللہ سارا دن مجھے بھوک نہ لگے پیاس نہ لگے، سارا دن بھوک نہ لگے پیاس نہ لگے، نہ افطار کرے نہ سحر کرے، روزہ ہو جائے گا؟ تو اسباب پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اسباب پہ عمل کر کے عقیدہ یہ رکھیں گے دینے والا اللہ ہے، اللہ چاہیں گے تو اس دوا میں شفا پیدا کر دیں گے، اللہ نہ چاہیں ساری زندگی دوا کرتے رہیں کوئی فائدہ بھی نہ ہو۔ ایک شخص ہے وہ نشہ کرتا ہے، اس کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، تو باقاعدہ خلو کرے۔ عورت کو اللہ نے حق دیا ہے خلو کرنے کا، کہ اگر وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی خلو کرے، درخواست دے خلو کی۔ خواہ کہ
شفا جو ہے، یاد رکھیں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ صحابہ مدینہ منورہ جانے کے بعد ابتدائی دور میں بیمار ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسے کریں کہ یہ انگلی ہے نا، اس کو زبان پہ رکھیں، پھر اس مٹی پہ رکھیں، اور جتنا مٹی لگ جائے اس کو، اور پھر کہیں کہ بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعضنا اللہ یشفی سقیمنا، یہ پڑھ کے چاٹ لیں تو شفا ہوگی۔ تو صحابہ نے کیا، اللہ نے سب کو شفا دے دی۔ اس لیے وہاں سے اس کا پس منظر جو ہے وہ اس حدیث مبارک سے ہے۔ اب آگے علماء کی بحثیں ہیں، بعض کہتے ہیں صرف وہی جگہ خاص ہے، بعض کہتے ہیں نہیں سارا مدینہ شفا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہر ملک کی مٹی ہر بندے کے لیے شفا ہے۔ تو وہ خیر بہرحال ایک لمبی بحثیں ہیں علماء کرام کی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ملک میں بندہ ہے، جہاں پیدا ہوا ہے، اس مٹی کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس مٹی کو وہ بھی اگر وہ اسی طرح کرے کہ اپنی زبان پہ لگا کے چاٹ لے اور یہ دعا پڑھے جو حضور نے سکھلائی ہے، بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعضنا اللہ یشفی سقیمنا، تو اللہ شفا دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال مدینہ منورہ کا تو حدیث میں موجود ہے نا، حتیٰ کہ بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ میں جائیں تو اگر وہاں مٹی اڑ رہی ہے تو اپنے چہرے کو اور بدن کو ڈھانپنے کی کوشش، آنے دیں اس کو،